غسل کب فرض ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس نشست میں، یہ ایک بڑا انتہائی اہم موضوع ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں میں دیکھا گیا، پوچھا گیا لوگوں سے، سنا لوگوں سے، اتنی عمر گزر گئی، اتنی دہائیاں گزر گئیں، لیکن لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق انسان غسل کس طرح کرے۔ 50 60 سال عمر ہو گئی، لیکن لوگوں کو غسل کا طریقہ صحیح نہیں آتا۔ کہ کئی لوگوں سے مل کے ان سے دیکھا بھی ہے، پوچھا بھی ہے لوگوں سے، تو ان کو جو ہے غسل کا صحیح طریقہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ غسل کے مسائل میں بعض ایسی باتیں ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن اگر اسی طرح سیکھنے اور سکھانے میں حیا کریں گے تو پھر زندگی میں انسان جاہل ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالی حق بات کہنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، غسل کے مسائل اس لیے بھی سیکھنے ضروری ہیں کہ جب غسل فرض ہوتا ہے تو جب تک ٹھیک طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کی عبادات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ناپاک ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہے۔ اب دیکھیں، جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ ساری زندگی ناپاکی میں گزار دیتا ہے، پھر ہم کہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، پہلے ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم پاک صاف رہتے ہیں۔ تو غسل انتہائی ایک اہم چیز ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الماء من الماء۔ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی کا خارج ہونا۔ مرد پر غسل تب فرض ہوگا جب شہوت کے ساتھ جسم سے منی خارج ہو، چاہے وہ احتلام کی صورت میں ہو۔ مردوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ صورت پیش آتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی انسان کو احتلام شروع ہو جاتا ہے، بعض کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ نائٹ فال والی صورت بہت کم ہوتی ہے، سینکڑوں عورتوں میں سے کوئی ایک دو آپ کو مل جائیں گی ایسی، ورنہ عورتوں کے اندر یہ صورت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اب یہ غسل کی ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے غسل فرض ہونے کی؟ دوسری یہ ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ سے ملاپ کرتا ہے، انسان اپنی زوجہ سے ملاپ کرے، انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج ہو یا نہ ہو، دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب عورت کے اوپر غسل ایک اور طریقے سے بھی فرض ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت جب ایام سے فارغ ہو، حیض سے یا نفاس کے ایام سے جب فارغ ہو عورت، تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ غسل کرنا کس طریقے سے ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے غسل کا؟ میرے محترم دوستو، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو انسان کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ وہ 3 فرائض کون سی ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ منہ بھر کر کلی کرنا، اس طرح منہ بھر کر کلی کرنا کہ آپ کا وہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے، پہلا فرض یہ ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی، یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے، اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اب وہ پانی آپ کس طرح پہنچا رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ پانی چلو لیں پانی کا، اس کو زور سے ایسے کریں تاکہ یہاں تک پانی پہنچ جائے نرم ہڈی تک،
یا یہ ہے کہ آپ چلو لیں پانی کا اور اس کو ناک کے قریب لا کے اوپر کھینچیں تاکہ پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا پورے بدن پر کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ انسان کے جسم میں جو ناف کا سوراخ ہے اس سوراخ میں بھی انگلی سے پانی پہنچانا، اسی طرح کان کے سوراخوں میں انگلی کے ساتھ پانی پہنچانا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا، ایک دوسرے کے اندر انگلیاں ڈالنا ہاتھ اور پاؤں کی، ان کا خلال کرنا کہ وہاں تک بھی پانی پہنچے، جسم کا کوئی حصہ بھی پانی سے خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، یہ لازمی چیزیں، ان میں سے اگر ایک بھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کی سنتیں بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ پاکی کی نیت کرنا، نیت انسان کی ہو پاکی حاصل کرنے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اگر وہ برہنہ حالت میں ہے تو زبان سے نہیں دل میں پڑھے گا، ظاہر ہے برہنہ حالت میں تو نہیں ایسے پڑھ سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک، یہاں تک یہ جو کلائی ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ پھر چوتھی سنت یہ ہے کہ اگر ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے تو جہاں تک وہ نجاست لگی ہے اس نجاست کو دھونا اور استنجا کرنا۔ پانچویں سنت اس میں یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، پورا وضو کرنا غسل سے پہلے، یہ سنت ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پورا وضو کر لیں اور پاؤں جو ہے وہ غسل کے آخر میں دھوئیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے ایسا کہ کئی جگہ پہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو وہاں پانی رک جاتا ہے، وہ پانی نکلنے سے کچھ رک جاتا ہے، تو جب آپ اگر پہلے ہی دھو لیں گے تو وہی آپ کے غسل والا پانی آپ کے پاؤں سے ٹکرائے گا۔ تو اس لیے غسل جو ہے وہ پاؤں کا جو غسل ہے، پاؤں کو جو دھونا ہے وہ آخر میں دھویا جائے تاکہ وہ پانی پاؤں کا دھولا ہوا بھی آگے نکل جائے، دوبارہ پاؤں کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ لیکن آج کل عمومی طور پہ غسل خانے بنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ پانی فوراً ہی نکلتا چلا جاتا ہے، اس لیے اگر پہلے ہی سارا وضو مکمل کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ پانی رکتا نہیں ہے۔ چھٹی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اور 7ویں سنت یہ ہے کہ بدن کو ملنا، اچھی طرح بدن کو ملا جائے جیسے ہم تیل ملتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جسم کے اوپر پانی تو گراتا ہے لیکن وہ جسم کے بعض اعضاء جو ہے یا بعض حصہ خشک رہ جاتا ہے صرف پانی گرانے سے۔ لیکن اگر آپ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی ملیں گے پورے جسم کے اوپر تو جو حصہ خشک رہنے کا امکان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ انسان اس جگہ پہ اپنا ہاتھ مل دیتا ہے، جب پانی گرائیں گے تو پانی اچھی طریقے سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی غسل کے کچھ مکروہات بھی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں عمومی طور پہ کہ پانی کا ضیاع کرنا، ایسے ہی پانی لیا یا شاور کے نیچے کھڑے ہوئے اور پانی جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا، تو یہ پانی کو ضائع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت کم پانی لینا، یہ بھی مکروہ میں سے ہے۔ اتنا کم پانی کہ آپ بمشکل اس سے غسل کریں، پانی اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ کھلے طریقے سے آپ غسل کر لیں۔ اور تیسرا مکروہ یہ ہے اس میں کہ بات چیت کرنا، برہنہ حالت میں غسل کرتے ہوئے بات کرنا مکروہ ہے۔ ہاں انتہائی کوئی اہم بات ہو، انتہائی کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ بات کرنا مکروہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے آج غسل کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس طریقے کو سمجھیں گے اور سنت کے مطابق غسل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔